بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام اسٹیٹ فارورڈ کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد، اور میرے ساتھ موجود ہیں ٹیپو سلطان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے بھی ہم ان سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج دو ایشوز ہیں اور ان کے اوپر ان کا نقطہ نظر بھی جانیں گے، تھوڑی ان کے ساتھ چٹ چیٹ بھی ہوگی۔ ظاہر ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ ایک تو قائد اعظم کے مزار کی جو بے ادبی کی گئی اور اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوا وہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ آرمی چیف تک جو ہے وہ جا پہنچا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی اور اداروں کی لڑائی اس نہج پر پہنچ گئی۔ اب عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آنے والے دنوں میں حالات کو کس طرح دیکھیں۔ پھر پولیس کا پوری کی پوری پولیس افسران کا چھٹیوں پر چلے جانا، یہ وہ ایسے معاملات ہیں جو کہ غیر معمولی طور پر رونما ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں متوازی حکومتیں چل رہی ہیں۔ عوام تو پھر بھی انہی چیزوں کو یہی جو ہے وہ رو رہے ہیں، مہنگائی ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ اور لیٹسٹ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان سے 750 ملازمین کو نکال دیا گیا، کانٹریکٹ ملازمین کو۔ وہ بیچارے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ جو ایسے لوگوں کا جو بٹر اینڈ بریڈ ہے وہ کیسے چلے گا۔ ادھر لڑائی ہو رہی ہے جی کہ مریم نواز نے کیا کہہ دیا، کیپٹن صفدر کو پولیس نے گرفتار کیوں کر لیا، فلاں افسر چھٹی پہ چلا گیا، آرمی چیف نے نوٹس لے لیا، اور افسوس کے ساتھ میرے سمیت جتنے بھی میڈیا والے ہیں ساری اپنے اپنی ریٹنگ کے چکر میں عوام کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیپو صاحب، آپ نے خود بھی ان ساری چیزوں کو دیکھا، دیکھ بھی رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں چلو قائد اعظم کے مزار کے اوپر جا کر نعرے بازی کر دی گئی اور کہا گیا ووٹ کو عزت دو، مادر ملت زندہ باد، اس کے بعد کا جو ایپیسوڈ ہے کیا کہیں گے، کس طرف ہمارا جو اس وقت رخ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا آپ کا اپنا دل اور دماغ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیے، صدیق ساجد صاحب نے جو بات کی یہ 1000% درست ہے کہ اس وقت ان مسائل کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا جو مسائل ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نان ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ ایشوز کو ہم ایڈریس نہ کر سکیں۔ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اور جو ایپیسوڈ ہوا وہ بہت ہی برا ایپیسوڈ ہے۔ دیکھیے، میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں، بلکہ مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو ابھی وہاں پر نعرے بازی کی گئی جا کر قائد اعظم صاحب کے مزار کے اوپر، وہ غلط چیز ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اور اس کے ساتھ ویسا ہو گیا۔ مجھے بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ان کے وہ اقوال ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتے؟ وہ اقوال زریں جس کے اندر ہے کام، کام اور صرف کام۔ ہو کیا رہا ہے؟ الزام، الزام اور صرف الزام۔ اور یہ میں صرف حکومت کو نہیں کہہ رہا، جی بالکل، اپوزیشن بھی الزام لگا رہی ہے، حکومت بھی الزام لگا رہی ہے۔ اور ہم پتہ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ جو ڈیلیور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے کام ہو۔ اور صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملی ہوئی ہیں، کہ دونوں لڑنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم ان کو بیچ بچاؤ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، جو مختلف جگہوں پہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے بیچ بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ نہ اپوزیشن کام کر رہی ہے نہ سرکار کام کر رہی ہے۔ بالکل ابھی تک وہ بات پوری ہے کہ یہ ایک ایسی بس میں ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے، سمیت میرے، سمیت صدیق ساجد صاحب کے، جس کا نہ ڈرائیور ہے نہ کنڈکٹر ہے، نہ اس کا کوئی روٹ ہے، آٹو پہ لگی ہوئی ہے، کبھی مڑ جاتی ہے کبھی نہیں مڑتی، کبھی وہ جا کر کسی سامنے دیوار پہ ٹکرا جاتی ہے، کبھی کہاں ٹکرا جاتی ہے، اور ہم ویسے ہی پھر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے کام، کام اور صرف کام، اس پر کس نے عمل کرنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ جو رائٹرز ہیں، یہ جو شاعر ہیں، یہ جو ڈرامہ نگار ہیں، وہ ہماری یہیں سے چیزیں ڈپکٹ کرتے ہیں، ان کو پرفارم کرتے ہیں، ہم لوگوں پھر اس کا آگے سے جواب نکلتا ہے۔ ایک ہم نے ڈرامہ کیا تھا جس کے میں نے پچھلی دفعہ بھی کچھ چیزیں سنائی تھی، پاٹے خان کی۔ اس کے اندر صدیق صاحب ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب پاٹے خان جو ہے یہ
حکومت نہیں ہے. پاٹے خان وہ ہے جو حکومتی اسپوکس مین اس وقت کر رہے ہیں, جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, جو لوگوں کو پاٹے خان بنے ہوئے بہلا رہے ہیں. جی. اب اس کے اندر میں ایک چیز سناتا ہوں, آپ دیکھیے گا, میرے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کو سمجھ آ جائے گی. جی جی. اس کے اندر پاٹے خان آتا ہے اور کہتا ہے ہوشیار تے خبردار, ہوشیار تے خبردار, واہ واہ, بادشاہ سلامت آنا لے دیں, بادشاہ سلامت آنا لے دیں, پیچھا پیچھا ہٹ جائیں, اوپر اوپر سے صفائی کر دیں, اوپر اوپر سے صفائی کر دیں, بادشاہ سلامت آنا لینے. تمام چمچیاں, کڑچیاں, ٹین, کنستراں تے لوٹیاں ڈوئیاں نو حکم دیتا جاندا ہے. واہ واہ واہ. بادشاہ دے آن دے اتے ڈھول بجان تے بھنگڑے پان تے نعرے لان تے بادشاہ دا دل پرچان. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تے لوکاں نو حکم دیتا جاندا ہے, نہ کوئی سوال پوچھے تے نہ کوئی جواب منگے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. جیڑا کوئی سوال پوچھے نہ کوئی جواب منگے, کیا بات ہے جی. ہاں جی, نہ کوئی سوال پوچھے تے نہ کوئی جواب منگے, جیڑا کیڑا جتھے کتھے بیٹھا ہے اوتھے ہی ارتھ ہو جائے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. تے سا بھی کدی لاؤ تے کدی نہ لاؤ. ویسے ارتھ ہم ہوئے ہیں, آپ بھی, میں بھی, پوری قوم اس وقت ارتھی ہوئی ہے. ہاں جی. تے جے کسے نے ایدی اس حکم دی حکم عدولی کیتی تے اونوں بادشاہ دشمن, دین دشمن تے ملک دشمن عناصر بنا کے اندر دے دیتا جائے گا. اے اس پاٹے خان چ کیتا سی جے 92 دے وچ. آپ سوچئے کہ 92 میں ہم نے یہ پلے کیا, اس کے بعد آنے والی تمام حکومتوں نے اور اس کے پہلے والی بھی تمام حکومتوں نے یہی کیا جس کی وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. جی بالکل. اور وہ جو کہہ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آج آپ سوچے چمچیاں نو, کڑچیاں نو, ٹین نو, کنستراں نو, لوٹیاں نو تے ڈوئیاں نو. واہ, یہ ڈوئیاں کس کو بولا ہے ویسے آپ نے, یہ ڈوئیاں کس کو بولا ہے؟ یہ چمچے کڑچے لوٹے تو بڑا چلتا ہے سیاست میں. ہاں جی, ڈوئیاں وہی ہیں, ڈوئیاں وہی ہیں جنہوں نے صف بندیاں شروع کر دی ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی مشکل حالات ہوتے ہیں تو وہ والی پارٹیاں جنہوں نے اگلے والے میں جانا ہے وہ دوبارہ سے صف بندیاں شروع کر دیتی ہیں اور وہ بتانے لگتی ہیں کہ حکومت کیا ہے اور ریاست کیا ہے. پھر وہ اناؤنس کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ حکومت اور یہ ریاست ہے. اب جیسے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, دیکھیے اس کا نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں ہونا, اس کا نقصان اپوزیشن کو نہیں ہونا, اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے, اس کا نقصان مجھے ہونا ہے. ابھی صدیق صاحب نے بتایا کہ ریلوے کے اس کے ریڈیو کے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے, کانٹریکٹ کے ملازمین کو. آپ دیکھیے کہ میڈیا کے اندر کیا حالات ہیں. میڈیا کے اندر ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے ان لوگوں کے بہانے جو ناپسندیدہ کہلائے جاتے تھے, باقی بندوں کو بھی نکال دیا گیا ہے. بالکل ایسا. جب ان کو نکال دیا گیا ہے تو ایک دہشت پھیل گئی ہے, لوگوں کی سیلریاں نہیں دی جا رہی, 4 مہینے 6 مہینے کی سیلریاں نیچے لگی ہوئی ہیں. جب کسی کو 6 مہینے کی سیلری کے بعد ایک سیلری ملتی ہے, پنگڑے پاندا ہے, نعرے بلاندا ہے, ڈھول بجاندا ہے, یہی پاٹے خان کہتا ہے. نہ کوئی سوال پوچھے تے نہ کوئی جواب منگے, جن نے اس حکم دی حکم عدولی کی تھی اگے تسی سن لیتا ہے. اب دوسری بات سنیے, جو ہے نا کام کام اور صرف کام, وہ ہم لوگ تو یاد دلاتے رہیں گے, لیکن میرا خیال میں سرکار کو پتا ہے کہ ان کا کام کیا ہے. سرکار کو پتا ہوتا تو اپنا کام کرتی, یہ سرکار کو نہیں پتا. یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں جی. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے 2 دنوں سے یہ بڑے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں سندھ کے اندر حکومت نہیں ہے, سندھ کے اندر یہ نہیں ہے. مجھے بتائیے پنجاب میں صوبہ سرحد میں جہاں جہاں پر حکومتیں قائم کی گئی ہیں, کیا ان صوبوں میں حکومتیں ہیں؟ اب آپ سوچئے کام کرنے والے کیا ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایک شادمان میں بہت ہی مشہور سکولوں کی چین ہے, ان کی پرنسپل صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. ان کو پہلے کرونا کا اٹیک ہوا کچھ مہینے پہلے, مائنر اٹیک تھا اور وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ اسکول جانا شروع ہو گئی. اب اطلاع یہ ہے کہ ان کی جب دوبارہ اٹیک ہوا ہے, جو ری انفیکشن ہو رہی ہے, جس کا گورنمنٹ بار بار اعلان کر رہی ہے, وہ جلسوں میں نہیں ہو رہی ہے, وہ اسکولوں میں ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ اس سے بے خبر ہے, کیونکہ وہاں پر نہ شہباز شریف پڑھتا ہے, نہ وہاں پر زرداری پڑھتا ہے, نہ وہاں پر خاقان عباسی پڑھتا ہے, نہ مریم نواز پڑھتی ہے, نہ اس کے بارے میں
فیاض الحسن چوہان صاحب بات کرتے ہیں، نہ شیخ رشید صاحب بات کرتے ہیں، نہ شہباز گل صاحب بات کرتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں کرونا پھیلے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس اسکول کی پرنسپل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ ٹی وی پر بھی اناؤنس کیا گیا ہے۔ ان کے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ کیا ایسی جگہ پر جہاں پر ان کی ٹیچرز بیمار ہیں اور جن کی پرنسپل کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، کیا اس اسکول میں بچوں کے، کیا اس اسکول میں ٹیچرز کے، باقی جو سٹاف ہے ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں؟ نہیں کیے گئے، اس لیے کہ ضروری یہ ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک اور اسکول ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، میں اسکولوں کے نام اس لیے نہیں لے رہا، میرا مقصد ان اسکولوں کی چین کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، گورنمنٹ کو جگانا ہے۔ ہم لوگ اپوزیشن سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے ہاتھ میں تو ابھی کچھ نہیں ہے نا، ابھی تو گورنمنٹ جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ووٹ لیے، آپ منتخب ہوئے، آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر اپوزیشن کو سزا دینا چاہتے ہیں، ان سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں ہمارے لیے، لیکن مجھے بتائیے کہ ہمارے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ ذرا سوچئے کہ کیا ایک اسکول جہاں کی پرنسپل کی ڈیتھ ہوگی کرونا کی وجہ سے، اس اسکول میں کوئی کرونا ٹیسٹ نہیں ابھی تک کیے گئے، دوسرا اسکول جہاں پر اس کی جو پرنسپل ہے، ماڈل ٹاؤن میں یہ اسکول ہے، بہت مشہور چین ہے، یہ وہ چین ہے جس کے بارے میں فیس بک پر آیا تھا کہ انہوں نے ٹیچرز کی سیلری 40% خود بخود کٹ کر دی ہے، کوئی رول نہیں ہے، یہ فیس بک چیک کیجئے گا، اس اسکول کا وہاں نام لکھا ہوا ہے۔ اب اس اسکول کی جو پرنسپل ہے اس کے بیٹے کو کرونا ہے، اسکول کی انتظامیہ نے، ہیڈ کوارٹر نے اس کو اسکول آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق میں ثابت کر سکتا ہوں وہ چھپ چھپ کے ہر دوسرے تیسرے دن وہ اسکول آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اسکول آتی ہیں، جو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ وہ جو انٹریگز نہ اس کے خلاف چل جائیں یا اس کے خلاف کا سارا سسٹم صحیح چل رہا ہے، اس کو فون پہ یقین نہیں آتا، وہ خود یہاں پر آتی ہیں، وہ جن سے بھی ملتی ہیں، کیا ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ جو وہاں پر گارڈز کھڑے ہیں جن کے پاس سے وہ گزر کے آتی ہیں، وہ جو انتظامیہ کے لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کا کیا چیک کیا جاتا ہے؟ وہ جو اسکول میں بچے آتے ہیں کیا ان کا کوئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ خدارا اپوزیشن جو کر رہی ہے اس کو بے شک آپ دیکھیں، اگر وہ غلط کر رہی ہے اس کو بے شک آپ روکیں، آپ اس کے بارے میں تمام حکمت عملی بنائیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے لیے کام کریں۔ نہیں، وہ قائد اعظم صاحب نے یہی کہا تھا۔ وہ قائد اعظم تو دوسری بات قائد اعظم تو کسی دیکھیے، اور اس وقت اگر ہم لوگ مہنگائی کے اوپر بات نہیں کر رہے، اگر ہم لوگ آٹے چینی کے بحران کے اوپر بات نہیں کر رہے، اگر ہم لوگ کرونا کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کام نہیں کر رہے، اگر ہم لوگ اسکولوں میں، آپ دیکھیے اسکول جو ہیں یہ اگر کھول دیے گئے ہیں تو اس کے اوپر چیک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب بھی اسکول کھلے ہیں بچے کیریئر بنتے ہیں، بچوں سے ٹیچرز کو بھی جا سکتا ہے، ٹیچر سے ان کے گھر جائے گا، بچوں سے ان کے گھروں میں جائے گا، سٹاف سے ان کے گھروں میں جائے گا۔ کیا آپ نے ایسے پیمانے سیٹ کیے ہیں کہ کرونا کو چیک کیا جا سکے؟ آپ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ جناب کرونا سے ری انفیکشن ہو سکتی ہے، جلسوں میں نہ جائیں۔ اسکولوں کا کیا کرنا ہے جہاں پر یہ اس وقت سامنے نظر آ گیا ہے؟ میں 2 اسکولوں کی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تیسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کل کی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے قریشی صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، کہ پولیٹیکل سولوشن وایا ڈائلاگ اونلی وے ٹو انشور لاسٹنگ پیس ان افغانستان۔ جناب یہ پوری دنیا کے لیے ہے، جی بالکل، ڈائلاگ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ بھائی افغانستان والوں سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، افغان طالبان سے کر رہے ہیں، حکومت سے کر رہے ہیں، امریکہ سے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو اپنی اپوزیشن سے نہیں کر رہے۔ دیکھیے میں ایک ہور تن پنجابی دی گل سنا دینا، شاعراں دی گلاں تے شاعراں دی ہوندیاں نا۔ لڑ لڑ مر گئے لکھاں لوکی، لڑن نال مسئلے الجھے۔ لڑ لڑ مر گئے لکھاں لوکی، لڑن نال مسئلے الجھے، وڈے وڈے تگڑے جھگڑے گل کر کے ہی سلجھے۔ گل سے مراد ہے ڈائلاگ، گل سے مراد وہ نہیں ہے جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہاں کے، جو شیخ رشید صاحب ہیں۔ اگر شیخ رشید صاحب، شہباز گل صاحب اور اسی طرح کے اور جو لوگ ہیں، اگر ان کو خاموش کروا دیا جائے تو میرا خیال میں ڈائلاگ ممکن ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب آپ ایک دوسرے کو پرووک کرتے ہیں، وہ ڈائلاگ مقابلہ کرتے ہیں، وزیر اعظم کہتا ہے، آستین نے چڑھا کر کہتا ہے تو واپس آ، میں تینوں ویکھ لاں گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے اس نے ایکشن اور ریاکشن کی بات کی تھی نا صدیق صاحب، ایکشن کا ریاکشن جو ہے یہ جانور کرتے ہیں۔ آپ اس کو ماریں گے باپ کو کاٹے گا۔ جی
اشرف المخلوقات انسان کیسے ہے؟ جب ایکشن کا ریاکشن ہونے کا ٹائم آئے تو اس کے اندر جو انسان ہے وہ اپنا اختیار ڈالتا ہے. ایکشن کے اوپر ریئیکٹ نہ کریں. سرکار کا کام ریئیکٹ کرنا نہیں ہوتا، سرکار کا کام رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. رسپونڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہی ایکشن ہوا آپ نے اس کے اندر اپنا اختیار سوچا، اور اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو جیل میں کیسے ڈال سکتے ہیں. اختیار کا مطلب ہے وہ انٹیلیجنس جس کے لیے آپ کو منتخب کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر انٹیلیجنس میری بات سنیں، یہاں پر آپ نے اختیار کی بات کی، یہاں پہ ساری لڑائی ہی اختیار کی ہے جناب. اختیار کسی کا تھا نہیں، اس نے کہا جی وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو اٹھا لیا، اور جس کا اختیار تھا وہ بیچارہ کچھ اور کہہ رہا ہے، جو بے اختیار تھے وہ با اختیار بن گئے. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ والا رویہ جاری رہے گا، آپ تو وہی کر رہے ہیں جو اپوزیشن چاہ رہی ہے. جی بالکل، وہ تو مضبوط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں اگر ہم اس پر دیکھیں تو آپ تو وہی کر رہے ہیں. چاہیے کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کی اسٹریٹجی کے مطابق ریئیکٹ کریں. انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جہاں سے بھی کریں وہ آپ اس کا جواب اس طرح سے دیں کہ آپ کی اس کے اندر ویژن بھی نظر آئے، اس کے اندر آپ کی اسٹریٹجی بھی نظر آئے، اس کے اندر آپ کی سرکار بھی نظر آئے. میری تو اس وقت درخواست ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کو اس لیے منتخب کیا گیا بقول آپ کے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے آئے ہیں. لیکن خدا را یہ سوچئے کہ سارا اس ملک کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ صرف دولت واپس لے کے آنا ہے. اس ملک کو لوگوں کو روٹی کہاں ملے گی، اس ملک کے لوگوں کو آٹا کہاں سے ملے گا، اس ملک کے لوگوں کی مہنگائی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس ملک میں وہ جو کرونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اس کے لیے کیا چیزیں کی جائیں گی. آپ ذرا سوچئے، میری جگہ پر بیٹھ کے ایک دفعہ نیوٹرل ہو کے سوچئے. غداری کا مقدمہ درج ہو تو جو درج کرتا ہے وہ آدمی بذات خود ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس پر کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے. دوبارہ سے ایک اور کیس درج ہو، اور پھر آپ دیکھیے اب تو کوئی چیزیں چھپی نہیں ہوئی ہیں، ساری میڈیا دکھا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. سب کچھ دکھا دیا گیا کہ تھانے کے اندر بیٹھ کے کیا نعرے مارے گئے، تھانے کے اندر کیسے یہ جا کے یہ بات کی گئی. دیکھیے جیسے ہی اپوزیشن کا یہ شروع ہوا تھا اسی وقت اوپر ٹکرز آنے شروع ہو گئے تھے. لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یہ ٹکرز جب آنے شروع ہوئے ہیں تو یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر یہ والی چیز کی گئی اور یہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس نے کیا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ پولیس نے کیا ہے. جب کیپٹن صفدر نے یہ ساری چیزیں کی اس وقت دن کے کیا وقت تھا، اور جب یہ کیس درج ہوا اس وقت رات کا کیا وقت تھا. کیا یہ تمام ٹکرز جو ان کے جلسوں کے اوپر چل رہے تھے اس کے بعد کیس ہوا ہے؟ جی ہاں، اس کے بعد کیس ہوا ہے. نہ میں پیپلز پارٹی کی طرف ہوں، نہ میں نون لیگ کی طرف ہوں، نہ میں کسی اور جماعت کی فیور میں ہوں، نہ میں تحریک انصاف کی فیور میں ہوں. میں صرف پاکستان کی حکومت کی فیور میں ہوں. اگر آپ پاکستان کی حکومت ہیں کون سی حکومت تو ہمارے لیے کام کیجئے. کون سی آپ ذہن میں رکھیے آپ پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. حضور قبلہ سلام کرتا ہوں، آپ پرائم منسٹر میرے بھی ہیں. پاکستان کے ہر بندے کے آپ پرائم منسٹر ہیں. آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا، آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا پازیٹیوٹی والا. اور خدا کے لیے ڈائلاگ ہی سولوشن ہے. کہنے لڑ لڑ مر گئے لکھاں لوکی، لڑن نال مسئلے الجھے، وڈے وڈے تگڑے جھگڑے گل کر کے سلجھے، نکی جی گل ہے یارو. گل کرنا نہ چھڈو، گل ٹوٹنی نہیں چاہیے، آس مکنی نہیں چاہیے، گل چلتی رہنی چاہیے. جی وہ تو کہتا ہے میں نے ان کا چھوڑنا نہیں ہے، اس کو میں کوٹ لاکھ پر جیل میں ڈالوں گا، عام جگہ پہ رکھوں گا. جب آپ مجھے بتائیے سر، ہوں گے، دیکھیں پرائم منسٹر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا، حکومت پہ الزام لگانا. وہ لگائیں گے، وہ ان کو رگے دیں گے. حکومت کا کام ہوتا ہے ایک اسٹریٹجی بنا کر ان الزامات اور اس تنقید کا ایک واضح جواب دینا. اب یہ عجیب کام ہو رہا ہے، اپوزیشن بھی اپوزیشن کر رہی ہے اور حکومت بھی اپوزیشن کر رہی ہے حکومت کرنے کی.
اس وقت آپ اللہ خوش رکھیں، اس وقت دو اپوزیشنیں ملک میں کام کر رہی ہیں، حکومت نظر ہی نہیں آ رہی. اسی وجہ سے سنے کہ اگر حکومت کام کر رہی ہوتی تو بلاول بھٹو زرداری کو کیپٹن صفدر والے واقعے کے اوپر، پولیس والے واقعے کے اوپر وزیر اعظم سے بات کرنا چاہیے. تو اس نے آرمی چیف سے بات کی. کیا وجہ ہے؟ ملک کا چیف ایگزیکٹو آپ کا وزیر اعظم ہے، لیکن وہ درخواست کر رہا ہے آرمی چیف سے. اس کا مطلب یہ ہے سر ڈائلاگ بلاکڈ ہے. جی ڈائلاگ بلاکڈ ہے. سیاست کس کا نام ہے؟ سیاست اس کا نام ہے سخت ترین حالات میں، سخت ترین بحث میں بھی آپ ایک دوسرے کا ایک تو ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں، آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، آپ ٹائم لائن کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں مسٹر پرائم منسٹر کیونکہ آپ کرکٹر ہیں، جب آپ کرکٹر اچھے تھے، پولیٹیشین اچھے نہیں بن سکے. اس میں دونوں ٹیمز کے لیے رولز ہوتے ہیں، دونوں کو ایک ہی رول کے تحت کام کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں رولز دونوں پارٹیوں کے لیے ایک ہی رول ہے. آپ نے یہ جو کہنا شروع کر دیا نا کہ میں ہوں دیکھنا کہ تسی کو ہونا، میں کا تو لفظ ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے اندر. گورنمنٹ تو ہم ہوتی ہے، اور میں والا بندہ گورنمنٹ میں نہیں چل سکتا. جی میں والا بندہ گورنمنٹ میں چل نہیں سکتا. جب آپ لڑائیاں کرنی شروع کر دیں گے، اپنی لڑائیاں، جب آپ اپنی اور اپوزیشن اپنی لڑائی شروع کر دے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم عوام کا سوچیں. جس بات پر آپ نے بہت زیادہ مطلب ایکشن اور ری ایکشن کی بات کی ہے کہ جناب دیکھیں مزار قائد پر جا کر نعرے بازی کی گئی، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن مزار قائد کے اندر جو ہمارے قائد اعظم سوئے ہوئے ہیں، ان کے اس کال کے اوپر پلیز کام کیجئے کہ کام اور صرف کام. ادھر الزام صرف الزام نہیں جی، انتقام صرف انتقام. اب یہ لگنا شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیے کہ اس کا وزن وہی آ رہا ہے، کام الزام انتقام، ناکام. ان ساروں کو چھوڑیے، اس والے ردم پہ آئیے، کام اور صرف کام. ورنہ بادشاہ سلامت آنا لینے، پیشاں ہٹ جاؤ، اوپر سے صفائی کر دیں، بادشاہ سلامت آنا لینے. تو دیکھیے یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ بادشاہ تو بہت سارے ہیں. عارف علوی کی بات کر رہے ہیں کسی اور بادشاہ کی؟ سر وہ بادشاہ جس کے آنے پر صفائیاں ہوتی ہیں، وہ بادشاہ جس کے آنے پر پتہ ہوتا ہے کہ نہ سوال کرنا تو نہ جواب کرنا ہے. دیکھیے بادشاہ جب آنے لگتا ہے تبھی سخت بندیاں ہوتی ہیں. اگر بادشاہ آ گیا تو اس کے بادشاہ کے آنے کے ذمہ دار یہ حکومت اور اپوزیشن والے دونوں ہوں گے. سرکار آپ ہی کا میں نے کل اپلوڈ کیا ہوا پروگرام دیکھا ہے جس کے اندر صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم لوگ حکومت اور ریاست میں فرق جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو ریاست کے ہیں اور وہ لوگ جو حکومت کے ہیں، لائنیں سیدھی ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ بات ہے. صف بندیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، دوبارہ صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں. تو پلیز ذرا سوچئے. اس کا آئیے مطلب ہے اشرف المخلوقات بننے کا. جی اس کا مطلب ہے پاٹے خان زندہ ہو رہا ہے. نہیں جی، پاٹے خان کا جو یہ میں نے سین سنایا ہے نا، یہ سین سن لیجئے اس کے آگے کیا ہے. یہ سین کے بعد انقلاب آ جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ آ کر بادشاہ سلامت اور تمام حکومت کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. یہ اس ڈرامے کا اینڈ ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب راج کرے گی خلق خدا. راج کرے گی خلق خدا یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے نائب ہیں. یہاں پر خدا کے اگر نائب ہیں تو خدا کے لیے لوگوں کی بہتری کی بات کریں. آئیں پارٹیز کو بالکل رکھیں، لیکن جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان سب کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. مسٹر پرائم منسٹر، اب آپ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں. میری بہتری کے لیے آپ نے آج تک کتنا کام کیا ہے مجھے نہیں پتا. اس کو ذرا اپنے جو سپوکس مین ان کو بتائیے کہ وہ ہمیں بتائے. اور وہ جو ریلوے کے ہمارے منسٹر ہیں جو ساری اس چیز کو آگ کو ہوا دے رہے ہیں، خدا کے لیے شیخ رشید صاحب نہ ایسا نہیں دیں گے. اب ہوا نہیں دیں گے. شیخ رشید صاحب آپ کے بارے میں بھی ایک شعر کسی نے کہا ہوا ہے کہ شیخ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آن پہنچی حضرت جان واپس کیجئے.
حضور یہ بات ہے آپ کے لاہور میں کسی بندے نے شیخ صاحب کا کوئی سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہوا آج کل ٹویٹر پہ بڑا وہ مشہور ہے، تو شیخ صاحب اب تو آج دیکھیے کل کتنی بڑی خاموش بات، ہے، وہ آج کل خاموش ہے، دیکھیے تو دیکھیے آئے ہم سب اس سے نپٹنے کی ایک کوشش کر دوسرے رہے کے ہیں۔ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ شروع کریں. ڈائلاگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ احتساب روک دیں، ہوں، ڈائلاگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام بھی شروع کریں. وہ جب احتساب ڈائلاگ بے کی شک بات کریں. آتے ہیں وہ کہتے ہیں یا نارو مانگتے ہیں، چلیں حالانکہ ایسا این آر او کیجئے کہ این آر او ڈائلاگ کے این آر جو او ہے، حالانکہ این آر او بادشاہ سلامت نے دینا، اگر دینا ہوا تو یہ تو این آر او بھی نہیں دے سکتے۔ تو جناب اس سے پہلے کہ بادشاہ سلامت آ جائیں اور کہن پیشاں پیشاں ہٹ جاؤ اور اوپر اوپر سے صفائی کر دیں، ہوں، اور تمام چمچیاں کڑچیاں نوں حکم دیتا جاتا ہے کہ بادشاہ دے آن دے اتنے ٹول بجاؤ، نعرے لاؤ تے بادشاہ دا دل پرچاؤ. اب بالکل جی، ڈھول بھی بجے گا، مٹھائیاں بھی بٹیں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اور یہ ہو چکا ہوا ہے، مٹھائیاں بھی بٹی ہوئی ہیں، ڈھول بھی بجے ہوئے ہیں، میں نہ کہہ رہا ہوں دوبارہ اس ڈھول. بار اگر یہ ہوا، بادشاہ سلامت کی کوئی خواہش نہیں ہے اقتدار کی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بادشاہ سلامت کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر ملک کو خطرہ ہوا، استحکام کو خطرہ ہوا، اور یہ دونوں آپس میں اسی طرح لڑتے رہے، عوام کے مسائل حل نہ ہوئے، تو پھر تو پاٹے خاں کا نعرہ ٹھیک ہے بھائی، پھر پاٹے خاں کا بادشاہ سلامت کی آمد کا اعلان دیکھیں کرنا سولوشن کے چاہیے۔ لیے جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو جو تیسری بیچ میں ایک پاور ہوتی ہے جو دونوں کو پہلے صلح کرواتی ہے، اگر صلح ممکن نہ ہو تو پھر ان دونوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، ہوں، پھر مجبوری ہوتی ہے نا. تو اتنا نہ لڑیں، اتنے آگے مت جائیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. اس وقت جو حالات ہیں آپ دیکھیے کہ پولیس کے لوگوں نے چھٹیاں لینی شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ اپنی جان اور عزت بچانا چاہتے ہیں. ہوں، اپنی لڑائی میں آپ ان کو رگے دیں گے، صحیح، وہ بیچارے نہ بولنے جوگے نہ کچھ، ان کو کوئی جو مرضی کہہ دے گا. تو اس لیے خدا کے لیے نوکریوں پر لوگوں کو بحال کیجئے، ڈینگی کا خاتمہ کیجئے. یہ جو اس وقت سر اٹھا رہا ہے کرونا، اس کے اسکولوں میں جا کے چیک کیجئے. اور اس کے علاوہ آٹا، چینی اور یہ جو دوائیاں، میرے 3 گھر چھوڑ کر ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے کہ اس کو دوائیاں نہیں مل سکی. اور مارکیٹ میں یہ نہیں کہ دوائیاں نہیں تھیں، اس کی پہنچ میں نہیں تھی، وہ ہاں جی، مہنگی اتنی پہنچ میں تھی، نہیں، ایسا ہی وہ ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے مر گئی ہے. خدا کے لیے جب یہ آپ کام کرنا شروع کریں گے آپ کو اپوزیشن کی آواز آنی بند ہو جائے گی کیونکہ آپ کام میں بزی ہو جائیں گے. بہت شکریہ اور جب ٹیپو آپ صاحب، کام آپ نے کرنا وقت شروع دینے کریں کا گے بہت اپوزیشن شکریہ۔ کا کام بھی ختم ہو جائے ویورز، ناظرین، آپ نے گا. سر بہت گفتگو شکریہ کی، آپ نے مجھے، جی جی، سر میں بہت شکریہ آپ کا کہنا چاہتا ہوں. اور میں پھر اپنے مسٹر پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گل ٹوٹنی نہیں چاہیے، آس مکنی نہیں چاہیے، گل چلتی رہنی چاہیے، لا بلتی رہنی چاہیے. جب ڈائلاگ بند ہوتا ہے تب اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر بادشاہ سلامت آتا ہے. اسی فکرے سے آگے میں کوئی نہیں کہ انہوں نے خود ہی اس کا اختتام ٹیپو نے کر دیا ہے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اپنے جو کمنٹس ہیں وہ دیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، بہتری ہو، عوام کے لیے بہتری، آمین ہم سب کے لیے بہتری ہو۔ اجازت دیجیے، آمین. اللہ حافظ۔ اللہ حافظ.